السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں بیٹا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب خیر و عافیت ہے؟ ٹھیک جا رہے معاملات؟ چلیں آج پھر ہم اپنے اگلے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سبق کے آغاز سے پہلے بیٹا ہم آپ سے جو پیچھے آپ نے پڑھا ہے اس کا ہم ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لے لیتے ہیں، جو کہ طریقہ کار آپ کو بتایا ہے اسی طریقہ کار کے مطابق۔ تو بیٹا میں چند سوالات کروں گا اور سوالات اسی انداز میں کروں گا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، تو آپ نے ان سوالات کے جوابات دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا میرا سوال بیٹا یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کوسچن نمبر 2 ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کس طرح مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کرتی تھی؟ کوسچن نمبر 3، کس غزوے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زخمی صحابہ کرام کو پانی پلایا؟ کوسچن نمبر 4، کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی؟ کوسچن نمبر 5، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اخلاق و عادات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ چلیں بیٹا انشاءاللہ اب ہم سبق کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں، تو ہم ریڈنگ کرتے ہیں، تو آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عام مسلمانوں میں بڑی مقبولیت حاصل تھی۔ مقبولیت کا مطلب بیٹا ہوتا ہے کہ شہرت حاصل تھی، ٹھیک ہے نہیں؟ کافی ان کا چرچا تھا، ان کا نام تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہونے کی وجہ سے تمام مسلمانوں کی ماں ہیں۔ زوجہ کسے کہتے ہیں؟ بیوی کو، یعنی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور تمام مسلمانوں کی ماں ہیں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں کی ماں ہیں۔ اور یہ ام المؤمنین کا جو خطاب ہے بیٹا، یہ خود خالق کائنات نے دیا ہے۔ سورۃ الاحزاب کے اندر آیت موجود ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، تو وازواجہ، ٹھیک ہے نا؟ زوج کی جمع ازواج ہے، تو ازواج کا لفظ جمع کا یوز ہوا یہاں پہ کہ ازواج یعنی بیویاں، ہو اس کی، تو یہ ہو کی ضمیر النبی کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ٹھیک ہے؟ انفسہم وازواج امہاتہم، امہاتہم بیٹا یعنی ان کی مائیں ہیں، تو ہم یہ جمع کی ضمیر ہے، تو آگے پیچھے جو یہ اس کا مرجع ہے لوٹ رہا ہے بالمؤمنین کی طرف، النبی بالمؤمنین یعنی مومنوں کی، تو جتنے بھی مومنین ہیں تو ان سارے مومنین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کیا ہیں؟ مائیں ہیں، تو لہذا جتنی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، اور یہ خطاب خود خالق کائنات نے اپنے کلام مجید کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو دیا ہے۔ اکابر آگے چلتے بیٹا، اس لیے حجاز، شام، عراق اور مصر میں ہر جگہ ماں کی طرح مانی جاتی تھی، یعنی آپ کا بہت زیادہ ادب کیا جاتا تھا، احترام کیا جاتا تھا۔ اکابر صحابہ کرام، اکابر کہتے ہیں بیٹا جو بڑے بڑے صحابہ کرام، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، اور دیگر جو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں۔ اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ان سے رہنمائی اور مشورہ لیا کرتے تھے، یعنی اکابر صحابہ کرام بھی دیگر معاملات کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہنمائی بھی لیا کرتے تھے اور مشورہ بھی لیا کرتے تھے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والی ہیں، 2210۔ تو آپ اندازہ کیجئے، کیونکہ انہیں تعلیم کے سیکھنے کا بھی بڑا شوق تھا، تو اس لیے ہر شعبے کے اندر یعنی جو بھی معاملہ درپیش آتا تھا وہ ضرور رہنمائی لیا کرتے تھے صحابہ کرام۔ خلفائے راشدین، بیٹا یہ خلفائے راشدین جو ہے یہ صحابہ کرام کا جو ابتدائی دور ہے،
جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے۔ ان کی خلافت، دور خلافت کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خلفائے راشدین اپنے دور اقتدار، تو اقتدار، دور اقتدار کا مطلب اپنی حکومت میں، اپنی خلافت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر طرح خیال رکھتے تھے، یعنی آپ کی کیئر کرتے تھے، آپ کا خیال رکھا کرتے تھے۔ وفات یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دنیا سے رخصت ہونا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 رمضان 58 ہجری کو رات کے وقت وفات پائی، یعنی رات کی تاریکی میں آپ فوت ہوئی تھی، اس دنیا کائنات سے چلی گئی تھی، اس دنیا فانی کو چھوڑ گئی تھی، یعنی 17 رمضان 58 ہجری کو آپ کی روح قفس نصری سے پرواز کر گئی تھی، اور رات ہی کے وقت آپ کی پھر تدفین کی گئی تھی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 67 برس تھی۔ 67 برس کا مطلب بیٹا سال، یعنی 67 سال آپ کی عمر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، یعنی آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ادا کی، پڑھائی، جو ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام حاکم تھے۔ قائم مقام حاکم، قائم مقام کسے کہتے ہیں بیٹا؟ قائم مقام یعنی جانشین کو کہتے ہیں قائم مقام۔ کسی کی جو جگہ ہے، کسی کی جگہ پر بیٹھنا، اس کی عدم موجودگی میں اس کی جگہ کا خیال کرنا، اسے کہتے ہیں قائم مقام۔ اس کا معنی بیٹا آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو یہ دکھانے لگا ہوں۔ قائم مقام کسی کی جگہ کام کرنے والا جانشین۔ میں ایک سمپل سی مثال دے کے آپ کو یہ بات سمجھا دیتا ہوں، آپ کو اچھے انداز میں اس سے سمجھ لگ جائے گی بیٹا۔ وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے کہ ہمارے پاکستان کے صدر ممنون حسین صاحب ہیں، تو اگر وہ کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں چند دنوں کے لیے، تو پیچھے سے وہ اپنا ایک نمائندہ مقرر کریں گے، ٹھیک ہے نا، کہ جتنی دیر تک میں نہیں ہوں تو میری عدم موجودگی کے اندر یہ معاملات کو سارے ڈیل کریں گے۔ تو اپنی عدم موجودگی کے اندر وہ کسی بھی سیاسی لیڈر یا کسی بھی قائد کا انتخاب کرتے ہیں، کسی بھی شخص کا انتخاب کرتے ہیں، تو جو ان کی عدم موجودگی کے اندر ان کی مسند پہ بیٹھ کے اس ذمہ داری کو اسی انداز کے ساتھ سر انجام دے گا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ قائم مقام حاکم ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی یہ ان کی جگہ پر یہ جانشین جو منتخب کیے گئے۔ اسی انداز کے ساتھ اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے قائم مقام حاکم تھے، تو اس وجہ سے آپ ہی نے ہی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ وصیت کے مطابق، وصیت بیٹا یعنی جب دنیا سے کوئی بندہ رخصت ہوتا ہے، یعنی اس دنیا فانی سے جب اس کے موت کے ایام اس کے اوپر آ جاتے ہیں اور فوت ہونے لگتا ہے، تو وہ اپنے جو گھر والوں کو وصیت کر کے جاتا ہے، کہ اپنی خواہش کا کسی کا اظہار کر کے جاتا ہے جو اس کی جائز خواہش ہے، تو اس کی اس جائز خواہش کو وصیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ پوری کرنی چاہیے۔ وصیت کے مطابق انہیں جنت البقیع، بیٹا یہ مدینہ منورہ کے اندر ایک قبرستان ہے جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے، جنت البقیع میں رات کے وقت دفن کیا گیا۔ عصر حاضر سے مراد ہے موجودہ دور، ٹھیک ہے، یعنی آج کے دور کی بچیوں اور خواتین کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مکمل طور پر بہترین نمونہ یعنی اسوہ اور مشعل راہ ہے، یعنی روشنی کا ایک خوبصورت اور بہترین راستہ ہے۔ آپ بیٹا اسی سے اندازہ لگا لیے، جو ہی آپ نے یہ ساری ہسٹری، یہ یعنی پوری زندگی، یہ حیات طیبہ کا ایک جو نچوڑ ہے، خلاصہ ہے اس سبق کے اندر جو آپ نے پڑھا ہے، تو آپ نے اس بات کو اچھے انداز کے ساتھ جان لیا ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی خوبیوں کی مالک تھی۔ تو بیٹا میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے یہ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں، اس سبق میں آپ نے کون کون سی خوبیاں جانی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ کوشش کیجئے گا کہ وہ چند سطروں میں ایک اسائنمنٹ ضرور وہ لکھیے گا، تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے کون کون سی وہ
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی خوبیاں اور صفات کے متعلق جانکاری حاصل کی، اور اس میں سے آپ نے کون سی اچیو کی، آپ نے اندر کون سی تبدیلی لے کے آئے ہیں، آپ نے کس انداز کے ساتھ ان صفات کو اپنے اندر نافذ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اگر کچھ کی ہیں کچھ نہیں کی تو پھر تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے بھی یہ صفات کا حامل بننا ہے، اگر کوئی بھی نہیں تو کوشش کریں، کچھ ٹارگٹ ایک فکس کریں اور کوشش کریں کہ یہ صفات ہمارے اندر بھی موجود ہونی چاہیے۔ تو بیٹا مشاہیر اسلام پڑھنے کا اصل مقصد ہی ہے، اگر صرف نالج ہے تو پھر تو پڑھنے کا مقصد نہیں، پھر تو آپ کوئی بھی کتاب پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہمارے پڑھانے کا اور آپ کو گائیڈ کرنے کا، آپ کی رہنمائی کرنے کا مقصد بیٹا یہ ہے تاکہ آپ عملی زندگی کے اندر بھی ایک اچھے اور بہترین انسان بن کے معاشرے کو سنوارنے میں اپنا بہترین کردار ادا کر سکیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ امہات المؤمنین کی محبت اور اتباع، اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، نقش قدم پہ چلنا، ٹھیک ہے؟ اتباع ہم سب کے لیے لازم ہے، اس عمل کے ذریعے دنیاوی اور اخروی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہوں گی۔ تو یہ بیٹا ریڈنگ تھی جو کہ ہم نے آج کے سبق کی ہے۔ تو ان سبقوں کے جو کوسچن ہیں وہ بھی میں آپ کو بیٹا بتا دیتا ہوں جو آپ نے کام کرنا ہے۔ تو آپ کا کام نہیں آ رہا تو یہ بڑی افسوس کن بات ہے، اتنا چیپٹر پڑھنے کے باوجود ہیں کچھ بچے ہیں، بچیاں ہیں، کچھ بچے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، تو آپ بھی اچھے ہیں ماشاءاللہ، کوشش کریں، ٹھیک ہے نا؟ اسائنمنٹ ضرور بھیجیں، سر عبداللہ صاحب گروپ میں سینڈ کر دیتے ہوتے ہیں، تو ہمیں آگاہی ملتی رہتی ہے کہ ماشاءاللہ اس بچی نے، اس بیٹی نے یا اس بیٹے نے ماشاءاللہ کام کر لیا ہے، تو ہمیں پتہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے تمام بیٹے تیار رہیں اور ڈیلی بیسس کا بیٹا جو کام ہے وہ ضرور کیا کریں، ان دنوں کو آپ ضائع نہ کریں۔ تو چلیں آج کا جو کام ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں بیٹا کہ کون سا آپ نے آج کام کرنا ہے۔ تو یہ کوسچن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ سکرین پہ آپ کے سامنے کوسچن آ گیا، یہ دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں میں کیسی مقبولیت حاصل تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کوسچن ہے، اس کوسچن کا جو آنسر ہے بیٹا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ، یہ 84 پیج ہے اور یہ اس کی سطر یہاں سے جہاں سے ہم نے ریڈنگ آج کی شروع کی ہے، تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی یہ ایک سطر، دو، تین اور چار، یہ چار سطریں ہیں بیٹا، اس کوسچن کا یہ آنسر ہے، یہ آپ نے لکھنا بھی اور اچھے انداز کے ساتھ یاد بھی کرنا ہے۔ تو اگلے کوسچن کون سا ہے؟ ہم کوسچن نمبر 2 ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بارے میں آپ کو کیا نالج ہے یا آپ کس حوالے سے جانتے ہیں؟ تو بیٹا یہ یہاں سے یہ وفات آپ کو ہیڈنگ نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہاں سے لے کر بیٹا اس کی ایک سطر یہ ہو گئی اور دوسری سطر یہ ہو گئی اور تیسری سطر یہ ہوگی، یعنی رات کے وقت تدفین کیا گیا، یہاں تک ہے بیٹا۔ پھر اگلا کوسچن وہ آپ کی ایکسرسائز جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹا، یہ مختصر جو جواب ہیں اس کے جو لاسٹ میں یہ کوسچن دیا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کن کے لیے بہترین نمونہ اور مشعل راہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کوسچن کا آنسر بیٹا یہ جو نیچے والی دو سطر رہ گئی، ایک اور دو، یہاں سے لے کر، ٹھیک ہے نا، ہو گئی۔ تو بیٹا یہ آپ نے انشاءاللہ کام کرنا ہے، پوری دل جمی کے ساتھ کریں، پوری دل لگی کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ضرور کیا کریں کام، کوئی بھی کام بیٹا نہ چھوڑا کریں۔ تو آگے چلتے ہیں بیٹا، ہم نے آپ کو دعا بھی ایک پڑھانی ہے، جو مجھے امید ہے کہ آپ ماشاءاللہ ساتھ ساتھ دعائیں بھی یاد کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑے ہی جو دن ہیں بڑے کڑے اور سخت دن ہیں ہمارے لیے کہ کرونا وائرس ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، تو جس کی وجہ سے ہر بندہ جو نا ایک خوف و ہراس کی کش میں ہے، موجود ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بیٹا، جو خاتون ان دعاؤں کو پڑھے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس خوف و ہراس سے بھی آزاد ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کسی قسم کوئی بیماری بھی انہیں نہیں پیش آئے گی، اگر قدرت کی طرف سے کوئی آزمائش نہ آئی ہوئی تو آج کی دعا وہ بہت ہی اہم ہے، بڑی ہی قیمتی دعا تو ماشاءاللہ ساری ہی قیمتی، اس میں تو کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے، اور آج کی بھی ماشاءاللہ بہت ہی قیمتی اور بہت ہی اچھی دعا بیٹا، یاد کرنے والی دعا ہے، اس دعا کو ضرور یاد کیجئے گا، بڑی دعا نہیں ہے، چھوٹی سی دعا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں آپ کو پڑھاتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ مل کر اب دعا کو پڑھنا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام۔ تو یہ بیٹا دعا ہے،
جو آپ نے صبح بھی پڑھنی ہے اور شام کو بھی 3 دفعہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کا ترجمہ جو ہے ذرا اس کے اوپر غور کیجئے گا. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، یعنی تیری پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے. تو دیکھیے بیٹا کہ جو بندہ اللہ کی پناہ میں آ جائے تو اسے دنیا کائنات کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. آپ دیکھ لیں، اللہ کی پناہ میں جو آ جائے. ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک علاقے کا کوئی بڑا شخص ہے، ایک شخص ہے جسے کسی شخص سے خطرہ ہے، تو وہ اس بڑے شخص کے پاس آ کے جب پناہ لے لیتا ہے تو دوسرا بندہ جب اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یار یہ تو فلاں بندے کی پناہ میں ہے، تو وہ تو بندہ بڑا پاورفل ہے، تو لہذا وہ بندہ پھر بغیر ہی اسے نقصان پہنچائے وہاں سے پلٹ جاتا ہے. تو بیٹا یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بڑی عظیم ذات ہے، بڑی عظیم، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا خالق ہے، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا مالک ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت کا اختیار رکھنے والا مالک ہے، پوری کائنات کو پالنے والا. ٹھیک ہے نا. تو جب بندہ اس کی پناہ میں آ جائے، اس کی پناہ میں، پھر دنیا کائنات کی کوئی بھی چیز بندے کو نقصان پہنچا سکتی نہیں بیٹا، پہنچا سکتی. انسان کا ایمان ہونا چاہیے. یہ انسان کے ایمان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان کا ایمان کتنا پختہ ہے، کتنا مضبوط ہے. ٹھیک ہے. تو اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من البراسی، برس سے. برس کسے کہتے ہیں بیٹا؟ یہ ایک مرض کا نام ہے، یہ بھی ایک مرض کا نام ہے. اس کا میں معنی بھی آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں. سفید کوڑ، برس، سفید کوڑ ایک مرض. اسے نا بھلبری نام ہے ایک، یہ آپ کے سامنے میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں بیٹا. ایک اس کا اور بھی معنی ہے پھلبری. ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی آپ بیٹا اسے بھی نوٹ کر لیں. یہ اسکرین کے سامنے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ لفظ کیسے لکھا ہوا یہ دیکھ لیں آپ. ٹھیک ہے نا. تو برس یہ ایک بیماری کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو آدمی یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں برس سے. ٹھیک ہے نا. والجنون، جنونی حالت سے، یعنی پاگل پن سے. ٹھیک ہے نا. تو والجزام، جزام کہتے ہیں کوڑ کی بیماری کو. جزام کسے کہتے ہیں؟ کوڑ کی بیماری کو. ومن سیئ الاسقام، اور تمام موذی بیماروں سے. ٹھیک ہے. یعنی جتنی بھی موذی بیماریاں ہیں ان تمام موذی بیماریوں سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے ان تمام بیماریوں سے بچا. موجودہ دور میں جو بیماری پھیلی ہوئی ہے جسے کرونا وائرس کہا جاتا ہے، تو بیٹا اس ومن سیئ الاسقام میں وہ کرونا وائرس بھی آ جاتا ہے کہ اللہ تو مجھے کرونا وائرس جیسی وبا سے بھی بچا. ٹھیک ہے. تو بیٹا یہ دعا بہت ہی اچھی ہے، قیمتی ہے. یہ دعا صبح بھی پڑھا کریں، شام بھی پڑھا کریں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ یہ دعائیں پڑھتے بھی ہیں اور دعائیں ساتھ یاد بھی کرتے ہیں. تو بیٹا انشاءاللہ آج کا یہ کام تھا. تو انشاءاللہ اچھی طرح آپ نے یاد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا صحت دے، تندرستی دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی